آپ جی ہاں آپ میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ آپ بھی اپنے آپ سے مطمئن نہیں کہ آپ کو اپنے ظاہری حلیے سے کوئی اعتراض ہے تو پھر ہمارے ساتھ بنے رہیے اور سنیے آپ ہی سے ملتے جلتے ایک ناشکرے اور رنگین مزاج کوے کی کہانی اسی کی زبان میں۔ کہانی ایک ایسی سبق آموز کہانی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے جس کو جیسا بنایا ہے ویسا ہی ٹھیک ہے۔ ہر انسان کو اس کی مناسبت کے حساب سے بنایا گیا ہے۔ قدرت نے ہر چیز کو بالکل صحیح ڈھنگ میں رکھا ہے۔ جو جیسا ہے ویسا ہی اسی حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لاہور کے ارد گرد موجود گاؤں اور علاقہ جات کی فضا کافی صاف اور شفاف ہے۔ یہاں اڑنے کا کافی مزہ آتا ہے اور کچھ ہی وقت میں زیادہ فاصلہ طے ہو جاتا ہے۔ برعکس اس کے لاہور شہر کی آب و ہوا کافی آلودہ ہوتی ہے اور فضا صاف بھی۔ اڑتے ہوئے اس بات کا پتہ لگانا کافی مشکل ہے کہ کھانے کا سامان کہاں موجود ہے۔ ہم کووں کی زندگی بھی عجیب ہے۔ کھانے کی تلاش میں کبھی کہیں اور کبھی کہیں بھٹکنا پڑتا ہے۔ لاہور میں رہنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اکثر مزارات اور ہوٹلوں کے باہر وافر مقدار میں کھانا اور پانی مل جاتا ہے اور ہمیں زیادہ خوار بھی نہیں ہونا پڑتا۔ سارا دن ہم درباروں اور میری چالوں کی چھتوں پر بیٹھے انتظار کرتے ہیں کہ کھانا کب باہر پھینکا جائے۔ زندگی بڑے مزے اور سکون سے بسر ہو رہی تھی کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ لوگ بیمار پڑنے لگے۔ شاید شہر میں کوئی وبا پھیل چکی تھی۔ اسپتالوں کے باہر موجود کینٹین پر رہنے والے ہمارے ایک کوے دوست نے بتایا کہ شہر بھر میں ڈینگی کی بیماری پھیل چکی ہے۔ خیر ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہ پڑنے والا تھا۔ ہوا ہالز اور درباروں پر لوگوں کی حاضری کم ہو گئی تھی مگر ہم نے اسپتالوں کا رخ کر لیا اور ہماری عیش میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پر اچانک سارے شہر میں کسی دوائی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ وہ دھواں اتنا زہریلا تھا کہ ہم پرندوں کا سانس لینا محال ہو گیا۔ میری طرح کافی پرندے اس سے متاثر ہو گئے۔ سب پرندوں کے شہر سے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ہجرت کرنے کا ارادہ، لیکن مجھے اس بات کی عادت ہو گئی تھی۔ میں ایسی عیش اور آرام چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا جہاں درباروں پر آئے سائلین مجھے عزت سے کھانا ڈالتے تھے اور شادی ہالز کے باہر پڑا کھانا کھانے پر کوئی مجھے وہاں سے اڑاتا بھی نہ تھا۔ ایسی عیش اور آرام کو میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، پر زندگی سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ میرے دھواں دن بدن سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ ہر طرف مچھر مار سپرے کا چھڑکاؤ ہونے لگا۔ خدا غارت کرے ان میڈیا والوں کو جنہوں نے لوگوں کو اتنی آگاہی دی کہ لوگ اپنی گاڑیوں میں پٹرول کے ساتھ مچھر مار دوائی کو ملانے لگے، جس سے گاڑیوں کا دھواں مزید زہریلا ہو گیا۔ اس صورتحال نے شہر کے کافی پرندوں کو بیمار کر دیا۔ میں کافی خوف زدہ تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا، میں تھک ہار کر شہر سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ لاہور سے باہر جانے کا سفر 2 دن کا تھا۔ راستے میں ہم سب کووں نے ایک بڑے اور سرسبز درخت پر رات گزارنے کے لیے قیام کیا۔ میں ساری رات لاہور کی روشنیوں کو یاد کرنے لگا۔ کتنا مزہ آتا تھا جب روز شاکرہ اپنی ماں نبیلہ کے ساتھ دربار پر نیاز بانٹنے آتی تھی۔ میں روز اسے دیکھا کرتا تھا۔ جس درخت پر میں بیٹھتا تھا وہاں شاکرہ اپنی شادی کی منت مانگنے کے لیے دھاگا باندھا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت جلن ہوتی تھی کہ شاکرہ تجھے میں نظر نہیں آتا کلموہی، مجھ میں کیا کمی ہے جو تم اپنے لیے کوئی لڑکا تلاش کر رہی ہے۔ شاکرہ بہت رویا کرتی تھی اور میرا چھوٹا سا دل اور کڑتا تھا۔ میں یہ دیکھ نہ پاتا
اور کوئی پتھر چونچ میں اٹھا کر اس پر پھینک دیا کرتا تھا، اور وہ ڈر کر بھاگ جایا کرتی تھی کہ شاید اس پر کوئی جادو ہے۔ زرکا، آبدہ، غزالہ، یہ سب مجھے بہت یاد آ رہی تھی۔ میں ہوں تو کوا، پر مجھے انسان ہمیشہ سے بہت اچھے لگتے تھے۔ اپنی مرضی کا کھاتے، اپنی مرضی کا پہنتے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے۔ مانو یہ دنیا بنی ہی انسانوں کے لیے ہے، اور ہمارا تو کوئی رول ہی نہیں۔ یہ سوچ مجھے افسردہ کر دیتی تھی۔ کیا تھا جو میں آبدہ کا عابد بن کر پیدا ہوتا، یا شاکرا کا شاکر؟ بنانے والے تجھے میرے معصوم دل کا خیال نہ آیا؟ تجھے پتا نہ تھا میرا دل کیا چاہتا ہے؟ انسانوں اور کووں میں ایک بات کافی حد تک مشترک تھی کہ ان کے بھی ہمارے جیسے کالے بال تھے، لیکن اکثر ایسے انسان بھی موجود تھے جن کے بال سفید، پیلے اور بھورے تھے۔ شاید وہ زیادہ اعلیٰ نسل سے تعلق رکھنے والے مہان انسان ہوں گے۔ کبھی میرا دل کرتا میں اپنے کالے پنجوں کو سفید اور کالی چونچ کو گلابی کر دوں، اور اپنے کالے بالوں کو ہلکا پیلا اور بھورا کر دوں، تو بالکل شہری بابو جیسا لگا کروں گا، اور دوسرے کوے بھی مجھ سے متاثر ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے میری اس مختلف شخصیت کی وجہ سے شاکرا کی نظر مجھ پر پڑ جائے، اور وہ پہلی ہی نظر میں مجھے دل دے بیٹھے۔ میں انہی خیالات میں غرق تھا کہ بجلی کڑکنے لگی اور کافی طوفان آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم سب کووں کا جھنڈ بھیگ گیا۔ مجھے اور غصہ آنے لگا اپنی بے بسی پر۔ کیا تھا جو میں انسان ہوتا تو میرے پیر اتنے مضبوط ہوتے کہ میں بھاگ کر اپنے آپ کو بھیگنے سے بچا لیتا۔ خیر، ہم نے ایک درخت کے بڑے پتے کے نیچے سہارا لیا اور رات وہیں کاٹی۔ صبح ہوئی تو دیکھا ہم شہر سے کافی دور آ گئے تھے۔ یہ کوئی گاؤں تھا، اور یہاں پہلے سے ہی کافی کوے موجود تھے۔ ہمارا جھنڈ خوراک کی تلاش میں نکل پڑا۔ مجھے شمال کی طرف جانے کا کہا گیا۔ میں اور میرا ساتھی شمال کی طرف اڑنے لگے۔ ہم دونوں کچے مکانات اور درجنوں بھینسوں اور بکریوں کا نظارہ کرتے رہے۔ کئی ایکڑ پر محیط کھیت کھلیان اور باغات تھے، جہاں کووں کو بگانے کے لیے کافی انتظامات کیے گئے تھے۔ یہاں ہمارے مطلب کا کچھ نہ تھا۔ ہم مایوس ہو کر واپس آ گئے، اور ہمارے جھنڈ کے سردار نے سب کووں سے یہی کچھ سنا۔ لگتا یہ تھا کہ گاؤں چاروں اطراف سے کھیتوں اور باغات سے لپٹا پڑا ہے۔ تو ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ہم آبادی کی طرف جائیں گے، اور جیسے ہی کسی کو دانا یا پانی ملا تو وہ دوسرے کو بھی بلائے گا۔ ہم سب کوے مل بانٹ کر کھایا کرتے تھے، کیونکہ یہی ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ ہم الگ الگ گھروں کی چھتوں پر دانا پانی ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ ابھی میں اسی تگ و دو میں تھا، اسی تگ و دو میں کئی چھتوں پر دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے شاکرا سے ہو بہو ملتی جلتی شکل نظر آئی۔ میں نے اسی وقت رخ بدلا اور اس کی چھت پر پہنچ گیا۔ یہ شاکرا سے بھی زیادہ خوبصورت یہ شاکرا سے بھی زیادہ خوبصورت کوئی لڑکی تھی۔ چہرہ نہایت شریفانہ، بڑی گول آنکھیں اور پتلے نازک ہونٹ۔ پیشانی پر غصہ اپنی ماں سے نہ جانے کس بات پر تکرار کر رہی تھی۔ میں ایک کونے میں بیٹھا اسے دیکھتا رہا کہ اچانک اس کی ماں کا دھیان مجھ غریب پر پڑا، اور وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگی، اس کوے کو روٹی ڈال دوں، بیچارہ اپنے بال بچوں کے لیے بھی لے جائے گا۔ یہ کیا؟ یہ تو مجھے شادی شدہ سمجھ رہی ہے۔ ابھی ہمارا رشتہ نہیں ہوا، اور ساسو ماں پہلے ہی غلط فہمی کا شکار ہو گئی۔ ماں کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس بڑی گول آنکھوں والی لڑکی نے جوتا اٹھا کر مجھے دے مارا، اور کہا، چل ہٹ کم بخت، منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں کھانے۔ اس کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ میں اڑ کر دور بیٹھ گیا اور اسے دیکھ کر من ہی من میں مسکراتا رہا۔
کہ اتنے میں اس کی ماں آئی اور اسے ایک تمانچہ رسید کر دیا اور کہنے لگی، تیری انہی حرکتوں کی وجہ سے خدا تجھے نہیں سنتا. تجھے بھوک لگتی ہے تو اسے بھی لگتی ہوگی. کیا پتا خدا کا کوئی فرشتہ ہو جو تیری آزمائش لے رہا ہو. تو ان غریب پرندوں کی بھی خطا برداشت نہیں کر سکتی. اور دیواروں پر روٹی ڈالنے لگی اور میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگی کہ آؤ روٹی کھا لو، اور خود چلی گئی. میں جھٹ سے چھت پر آ گیا. وہ لڑکی وہیں کھڑی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی. میں نے روٹی کے کافی ٹکڑے منہ میں دبائے اور چل دیا. ہم نے یہیں اپنا مسکن بنا رکھا تھا کیونکہ جھنڈ کے باقی کووں کی رائے کے مطابق یہاں کے لوگ کافی بھلے مانس تھے. شہر میں تو زائد بچا کھانا کوڑے میں پھینک دیا جاتا تھا جسے ہم روز کھاتے تھے، مگر یہاں کے لوگ اپنی گھروں کی چھتوں پر تازہ پکا ہوا کھانا ڈالتے. کیونکہ سردیاں آ چکی تھی اور سورج کی گرمائش سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر گھر کے مکان پر رونق لگی رہتی تھی. بچے، بوڑھے اور عورتیں، یہ ہمارے لیے کافی مشکل صورتحال ہوا کرتی تھی کیونکہ اکثر بچے ہمیں پکڑنے کی کوشش کرتے یا پتھر مارتے. لیکن میں نے اپنے کھانے پانے کا انتظام ایک ہی گھر سے کر رکھا تھا. میری شریف مہربان مالکن روز مجھے پیار سے بلاتی اور تازہ تازہ گرم روٹیاں پانی میں بھگو کر دیوار پر رکھ دیتی اور اپنی نکچڑی بیٹی کو دیوار کے پاس لے کر چاہتی تب تک وہیں بیٹھی رہتی جب تک میں روٹی کھانا بھول نہ جاتی. وہ غصیل بڑی آنکھوں اور برے بالوں میں دیکھ کر مجھے دیکھ کر منہ میں کچھ نہ کچھ بڑبڑاتی. برا نہ ماننا تو کوئی بات کیجیے، ہم تو شرمیلے ہیں. کچھ معلوم کیجیے. برے بالوں والی لڑکی کو دیکھ کر میرا مزاج شاعرانہ ہو گیا. وہ اکثر دھوپ میں بیٹھی رہتی. گھونگھٹ نکال کر میں بڑا حیران ہو گیا. یہ اتنی شرمیلی کیوں ہے؟ شاید اسے میری آنے کا احساس ہو جائے اور وہ مجھ سے پردہ کرے. لیکن جیسے ہی اس کی ماں اوپر چھت پر آتی مجھے روٹی ڈالنے کے لیے بڑبڑا جاتی اور فٹافٹ اپنا گھونگھٹ اتار کر کسی جنگلی بلی کی طرح چوکس ہو کر بیٹھ جاتی اور مجھے گالیاں دینے لگتی اور کہتی، میں سمجھا ماں کے سامنے جان بوجھ کر ایسے کر رہی ہے تاکہ ماں کو ہمارے بارے میں کچھ پتہ نہ چلے. اس محلے میں کافی رونق لگی رہتی تھی اور بڑے ہی نمونے میں نے دیکھے تھے. اس محلے میں ایک سانولے رنگ کی لڑکی روز چھت پر بال کھول کر ہاتھ میں کتاب لیے ٹہلا کرتی تھی کیونکہ سامنے چھت پر ایک لڑکا داؤد اسے دیکھا کرتا تھا. شاید وہ بھی اسے پسند کرتی تھی. اس کے لیے ایسا جان جوخم میں ڈالنے والا کام کیوں کرتی تھی یہ؟ جیسے ہی آس پاس کی چھت پر کوئی آ جاتا تو وہ سانولی لڑکی دیوار کی آڑ میں چھپ جاتی، سر کو ڈھک لیتی اور پھر سے کتاب ہاتھ میں لیے ٹہلنے لگتی. نہ جانے وہ ایسا کیوں کرتی تھی. شاید وہ اپنے کالے بال صرف اپنے عاشق کو ہی دکھانا چاہتی تھی. اپنے بالوں سے اتنا پیار دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ متاثر ہوا. شاید وہ چاہتی ہوگی کہ داؤد کے علاوہ اس کے کالے بال کوئی نہ دیکھے. مگر میں پھر یہ بھی سوچتا کہ اسے اپنے بال چھپانے سے بہتر اپنا چہرہ چھپانا چاہیے. کم بخت بلا کی سانولی تھی اور دھوپ میں آ کر تو اس کا رنگ بالکل ہی کالا پڑ جاتا تھا. گاؤں کے لوگوں کی ایک صفت جو میں بتانا چاہوں گا، گاؤں کے لوگ بچا ہوا کھانا چیل کووں میں نہیں ڈالتے تھے